مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عید کی مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد، خطبہ سننے کے بعد مسجد سے باہر نکلے اور وہاں پر پھر گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے، خوشیاں بانٹے۔ مسجد کے اندر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور بچوں کو لوگ عیدی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، عیدی دینا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اگر سنت سمجھ کر دے گا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر کوئی دیتا ہے بچوں کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینا جائز ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ کوئی سنت کام نہیں ہے اور کوئی فرض واجب نہیں ہے اور کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن ایک ضروری تنبیہ کے طور پر یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور خوب جو ہے نیکیاں کماتے ہیں، لیکن عید کے دن جا کر پھر ایسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسی بے حیائی اختیار کرتے ہیں، اور اکثر نوجوان کلین شیف کر دیتے ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، حرام خوری ہوتی ہے۔ تو وہ رمضان میں جتنی نیکیاں کمائی ہوتی ہے، جتنا ثواب کمایا ہوا ہوتا ہے، عید کے دن وہ سارا تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عید میں خوشی منانے کی اجازت ہے، لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی منائے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرے، کھائے پیے، گھومے پھرے، لیکن اللہ کی نافرمانی تو نہ کرے۔ تو بعض لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنی نافرمانی کرتے ہیں عید کے دن کہ رمضان کی جتنی نیکیاں ہے، جتنا ثواب اس نے کمایا ہوا ہوتا ہے، روزوں کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا، اعتکاف کا، وہ سارا ثواب اس پر پانی پھیر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ عید کے دن خوشی منائے، لیکن جائز طریقے سے خوشی منائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جو طریقہ ثابت ہے اس کے مطابق خوشی منائے۔ باقی یہ بے حیائی کے کام اور ناجائز اور حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہے عید کے دن۔ کسی بھی عید میں یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی خوشی کے موقع پر یہ جائز نہیں ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک ایسی تیلی میں پیسے جمع کریں کہ جس کے نیچے سوراخ ہو، یعنی آپ اس تیلی میں پیسے ڈال رہے ہو، جمع کر رہے ہو، اور نیچے سوراخ سے وہ پیسے دوبارہ نکل رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ بلکہ اس پر آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو دودھ بیچتا تھا، تو دودھ میں وہ پانی ملاتا تھا، آدھی بالٹی دودھ ہوتی اور آدھی بالٹی اس میں پانی ملا لیتا، تو وہ بیچتا تھا۔ اس کے پیسے اس نے جمع کیے ایک تیلی میں۔ اس نے ایک بندر پال رکھا تھا، تو وہ سمندری جہاز میں بیٹھ گیا اور کہیں سفر پر جانے لگا، تو اچانک جہاز میں اس کے آنکھ لگ گئی، تو بندر نے وہ تیلی اس سے اٹھائی اور اوپر چھت پر بیٹھ گیا۔ تو جب وہ دودھ والا اٹھا، اس نے دیکھا کہ بندر کے ہاتھ میں تیلی تھی اور وہ چھت پر بیٹھا تھا، تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ تیلی میری طرف پھینک دو۔ تو بندر نے تیلی کھول دی اور اس سے 1 درہم وہ پانی میں پھینکتا اور 1 درہم دودھ والے کی طرف پھینکتا، تو بالکل اس نے آدھا کر دیا۔ جو پانی کے درہم تھے وہ پانی میں چلے گئے، جو دودھ کے تھے وہ دودھ والے کو مل گئے۔ تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کو ضائع کرتے ہیں۔ نیکیاں کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو محفوظ کرنا اور قبر تک پہنچانا، آخرت تک پہنچانا، یہ مشکل کام ہے۔ شیطان تو لگا ہوا ہے، شیطان تو پہلے نیکیاں کرنے نہیں دیتا، جب آدمی نیکی کرتا ہے تو پھر اس کو ضائع کرنے کی کوشش میں اور تگ و دو میں لگا رہتا ہے، تاکہ کسی طریقے سے مومن مسلمان کی نیکیاں وہ ضائع ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔